نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم جہاں تک پہنچے تھے کل ہم نے ایک گفتگو کر لی تھی عالم جو تکوینی ہے اور عالم تشریعی ہے اس کے اعتبار سے، اور اس سے پہلے ہم نے جو حصے مکمل کر لیے تھے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ پہلے حصے میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید کے کچھ مقامات سے کچھ لوگ کیوں کر اور کس طرح گمراہ ہوتے ہیں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یہ کس طرح ہوتا ہے اس کا پورا ایک پروسیجر ہے کہ جو ہم نے سمجھ لیا تھا، اور اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوتا ہے، اصل ڈوریاں کون ہلاتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے وہ حقائق آ چکے تھے۔ اب اس کے بعد ہم نے دنیا میں جو واقعات تاریخ انسانی میں ہوئے اور جن کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے ان میں سے خاص طور پر ان واقعات کو لے رہے ہیں کہ جو یعنی وہ جو غرور کی بات آئی ہے نا، اور خاص طور پہ زخرف القول کی جو بات آئی ہے، تو اسی طرح بعض شخصیات بھی ایسی ہوتی ہیں، بڑی من موہنی شخصیات ہوتی ہیں، بڑی معصوم صورت شخصیات ہوتی ہیں، اور جن کو دیکھ کر آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ دھوکہ دے سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ روحانیت بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کے کچھ کمالات بھی ہوتے ہیں جو جسے کہیں کہ جو بھی بشری صلاحیتیں ہوتی ہیں ان سے بالاتر اور ان سے بڑھ کر ما فوق البشر کچھ طاقتوں کے وہ مالک نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک تو ابلیس تھا، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا اور پھر اس کی اصل حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد جو تاریخ انسانی کا جب آغاز ہوا تو ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، اور اس کے بعد جو بھی ان کی اولاد ہے ظاہر ہے وہ بھی ایک طرح کی معصومیت ہی ہے ان کے اندر، لیکن بہرحال بعد میں شیطان کے ورگلانے پہ یا اکسانے پہ یا غصہ دلانے پہ یا حسد پیدا کرنے کے نتیجے میں، جیسے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو اس نے ایک فرشتہ بننے کی جو ہے نا وہ زخرف القول کے ذریعے سے بچلا لیا تھا، تو اسی طرح ان کی اولاد میں سے قابیل کو آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کا جو ہے وہ خون کر لے، اور اس نے قتل کر دیا۔ یہاں سے ایک نئی برائی کا آغاز ہو گیا کہ انسان کو قتل کرنا۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے، ہمیں اس ترتیب میں سب سے پہلے تو اسی کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اصل میں تو شیطان نے جو بڑا وار کیا ہے وہ قابیل کے ذریعے سے کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ شیطان کا اپنا کوئی ایسا اختیار انسان کے اوپر نہیں ہے، لیکن اس نے ایک انسان کو استعمال کر کے دوسرے انسان کی جان لے لی ہے، تو پیچھے وہی ہے لیکن یہ کہ آگے اس نے استعمال انسان کو کیا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ لیکن ہم اس وقت اس کو ہم نہیں لے رہے، اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ قابیل کی روحانیت کوئی معروف نہیں ہے اس طرح، البتہ یہ کہ سامری کا ایک کردار ہے جس کو کہ ہم لے رہے ہیں۔ پہلے ذرا وہ واقعات پڑھ لیں اور جو بھی سامری کے بارے میں تفصیلات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ پس منظر معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں اور صحرائے طی میں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے کوہ طور پر تاکہ انہیں تورات عطا کی جائے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ چلہ ہی کہہ لیجئے جو ان سے لگوایا، اور وہ عبادت میں بھی مشغول رہے، اللہ سے ہم کلامی بھی ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات بھی عطا کی۔ لیکن یہ کہ وہ جو مقررہ وقت تھا اس سے ایک دن پہلے موسیٰ علیہ السلام شوق ملاقات میں تشریف لے گئے تھے، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ، یہ تفسیر عثمانی کا ترجمہ ہے۔ قال ہم اولائی علی اثری، بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ آ رہے ہیں میرے پیچھے، وعجلت الیک رب لترضی، اور میں جلدی آیا تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو۔
اب اس کی تشریح کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب وعدہ نہایت اشتیاق کے ساتھ کوہ طور پہنچے، شاید قوم کے بعض نقبا کو بھی ہمراہ لے جانے کا حکم ہوگا، وہ ذرا پیچھے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ شوق میں آگے بڑھے چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسی جلدی کیوں کی کہ قوم کو پیچھے چھوڑ آئے؟ عرض کیا اے پروردگار تیری خوشنودی کے لیے جلد حاضر ہو گیا، اور قوم بھی کچھ زیادہ دور نہیں، یہ میرے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ قضا فی التفاسیر، تو مطلب تفسیروں میں وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ وَاللَّهُ عَالَمُ، تو یعنی زیادہ تر تفسیروں میں یہی آیا ہے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ اب یہ آیت بڑی اہم ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے گا۔ فرمایا ہم نے تو بچلا دیا تیری قوم کو تیرے پیچھے اور بہکایا ان کو سامری نے۔ اس کی تشریح کی ہے یعنی تم تو ادھر آئے اور ہم نے تیری قوم کو ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا۔ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں، اس آزمائش کی، یا جو بھی وہ ایک گمراہی وہاں پہ قوم میں آ گئی تھی، جس کا سبب عالم اسباب میں سامری بنا ہے۔ اب یہ جو میں نے کل آپ کو کھول کھول کے بتایا تھا کہ تکوین کی سطح پر تو وہاں تو اختیار مطلق ہے اللہ کا، تو وہ بے شک جو ہے نا اس سبب کی سطح پہ اور تشریع کی سطح پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا منہ کالا کر رہا ہو تو وہ حکم تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، فیصلہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، اختیار اللہ ہی کا ہوتا ہے وہ کام ہونے کا، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو گمراہ ہم نے کیا ہے، البتہ عالم تشریع میں اس کا سبب ہم نے سامری کو بنایا ہے۔ اب سامری کی وہ کیا جو ہے وہ گمراہی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اتنا گھناؤنا کام کروایا ہے، تو وہ علیحدہ کوئی کہانی ہے، اس کو علیحدہ سے جو ہے تو عالم اسباب میں سامری بنا ہے، کیونکہ اسی کے اغوا اور اذلال سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی غیبت یعنی ان کے پیٹھ پیچھے یعنی ان کی غیر موجودگی میں بچڑا پوجنا شروع کر دیا تھا، جس کا قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ تنبیہ، سامری کا نام بھی بعض کہتے ہیں موسیٰ تھا۔ اب ذرا سامری کا تعارف سن لیجئے۔ سامری کا نام بھی بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ تھا، بعض کے نزدیک یہ اسرائیلی تھا، بعض کے نزدیک قبطی تھا، یعنی فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا منافق تھا اور منافقین کی طرح فریب اور چال بازی سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ ابن کثیر کی روایت کے موافق کتب اسرائیلیہ میں اس کا نام ہارون ہے۔ تو کچھ اور بھی جو اگر آپ اس کی زیادہ طے میں جائیں تو کچھ تفصیلات آپ کو ملیں گی، تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جن لوگوں نے اسے قوم موسیٰ میں شامل کیا یعنی بنی اسرائیلی سمجھا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیدا بھی اسی سال ہوا تھا کہ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس سال کے چونکہ تمام بچوں کو مارا جانا وہ طے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام تو اس خاص معجزانہ طریقے سے بچے تھے، اور اس کی ماں اس کو کسی غار میں چھوڑ آئی تھی، اور وہ جو بھی اسرائیلی روایات ہیں وہ تو یہ بتاتی ہیں کہ اس کو جبریل علیہ السلام آ کے دودھ پلاتے رہے ہیں، گویا جبریل علیہ السلام نے اس کو پالا پوسا ہے، واللہ عالم۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو موسیٰ علیہ السلام واپس پھر الٹا پھرا موسیٰ کے پاس غصے میں بھرا پچھتاتا ہوا۔ قال یا قوم علم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا اے قوم کیا تم سے وعدہ نہ کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ افتعالی علیکم العہد، کیا طویل ہو گئی تم پر مدت؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا؟ فاخلفتم موعدی، اس لیے خلاف کیا تم نے میرے وعدہ۔ اس کی تشریح کی ہے کہ یعنی میری اتباع تم کو دینی و دنیاوی ہر طرح کی بلائی پہنچے گی، چنانچہ بہت سی عظیم الشان بلائیاں ابھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اور جو باقی ہیں وہ بھی عنقریب ملنے والی ہیں۔ کیا اس وعدے کو بہت زیادہ مدت گزر گئی تھی کہ تم پچھلے احسانات کو بھول گئے اور اگلے انعامات کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہو، یا جان بوجھ کر تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی اور دین توحید پر قائم نہ رہ کر خدا کا غضب مول لیا؟ تو یہ انہوں نے اس کی ساری جو ہے وہ اپنی قوم کو جو خطاب کیا تھا اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فکذلک القی السامری، بولے ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ، یعنی اپنی مرضی سے نہیں، بملکنا اپنے اختیار سے،
وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، اٹھوایا ہم سے بھاری بوجھ قوم فرعون کے زیور کا. فَقَذَفْنَاهَا، سو ہم نے اس کو پھینک دیا. فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، پھر اس طرح ڈھالا سامری نے. اب یہ القا جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس نے ڈھالا. اور ادھر وہ ہم نے سورہ انعام میں کیا پڑھا تھا، الکش نہیں، سورہ حج میں، کہ الکش شیطان فی امنیتہ، وہ ڈھال دیا نا. اب یہ القا جو ہے اس کو اس معنی میں لینے. اس کی تشریح کی ہے، یعنی ہم نے اپنے اختیار سے ایسا از خود نہیں کیا، یہ حرکت ہم سے سامری نے کرائی. صورت یہ ہوئی کہ قوم فرعون کے زیورات کا جو بوجھ ہم پر لدا ہوا تھا اور سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اسے کیا کریں. یعنی وہ اصل میں ان کی جو بھی امانتیں تھیں ان کے پاس، اب یہ ضمیر پر وہاں واپس اس لیے کہ ان کی جو ہے وہ پول کھل جاتا ہے کہ یہ تو بھاگنے والے ہیں، اس لیے امانتیں واپس کر رہے ہیں. ساتھ لے کے آ گئے تو اب ضمیر کی خلش ہے کہ ہم بیگانہ مال پرایا امانت جو ہے وہ اپنے پاس اٹھا کے لے آئیں، تو آخر میں اسے پھینک دیا. وہ ہم نے بامی مشورے کے بعد اپنے سے اتار پھینکا، اس کو آگ میں پگھلا کر سامری نے ڈال لیا اور بچڑے کی صورت بنا کر کھڑی کر دی. یہ قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے، وہاں کے فوائد دیکھ لیے جائیں. تنبیہ: قوم فرعون کے یہ زیورات کس طرح بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے تھے، یا ان سے مستعار لیے تھے، یا مال غنیمت کے طور پر ملے، یا کوئی اور صورت تھی، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. کوئی صورت بھی ہو، بنی اسرائیل ان کا استعمال اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن غضب ہے کہ اس کا بت بنا کر پوجنا جائز سمجھا. اب یہ ہے کہ نیکی سے آدمی برائی تک کیسے جاتا ہے. یہ ہے یعنی ایک بات تو بالکل ٹھیک کی، امانت سے جان چھڑائی، لیکن یہ کہ امانت سے جان چھڑانے کے بعد جو اب اگلی صورت بنی اس میں وہ خود جو ہے وہ گرفتار بلا ہو گئے. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک بچڑا، ایک دھڑ جس میں آواز گائے کی. فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، پھر کہنے لگے یہ معبود ہے تمہارا اور معبود ہے موسیٰ کا. فَنَسِیَ، سو وہ بھول گیا. اس کی تشریح کیا، یعنی موسیٰ سے بھول ہوئی کہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پر گئے، خدا تو یہاں موجود ہے. یعنی یہ بچڑا، شاید یہ قول ان میں سے سخت گالیوں کا ہوگا. زیادہ جو محبت کرنے والے عاشق خاص ہوں گے تو ان میں سے بعض نے یہ ہے موسیٰ اس کو تلاش کرتا ہوا کوہ طور پہ چلا گیا، وہ تو یہاں ہے ہمارے پاس. افلا یرون، اچھا اب تو یہ اس کا جو ہے وہ رد کرنے کے بعد ذرا میں اس سین کی طرف ہم چلتے ہیں جہاں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری سے خطاب کرتے ہیں. قال فما، پہلے وہ بھائی کو غصہ کیا، قوم کو غصہ کیا، بہرحال اس سارے سے گزرنے کے بعد اب وہ سامری کی طرف متوجہ ہوئے. قال فما خطبک یا سامری، یہ آیت نمبر 95 ہے سورہ طٰہٰ کی. کہا موسیٰ نے اب تیری کیا حقیقت ہے سامری. یعنی ادھر سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو ڈانٹ بتلائی اور فرمایا کہ اب تو اپنی حقیقت بیان کر، یہ حرکت تو نے کس وجہ سے کی اور کیا اسباب پیش آئے کہ بنی اسرائیل تیری طرف جھک پڑے. کالا، بولا، بصر تو بما لم یبصروا بہی، میں نے دیکھ لیا جو اوروں نے نہ دیکھا. فقبض تو قبضۃ من اثر الرسول، پھر بھر لی میں نے ایک مٹھی پاؤں کے نیچے سے اس بھیجے ہوئے کے. فنبذتها، پھر میں نے وہی ڈال دی. وکذالک سولت لی نفسی، اور یہی صلح دی مجھ کو میرے جی نے. اب اس کی تشریح کی کہ مجھ کو ایک ایسی چیز نظر پڑی جو اوروں نے نہیں دیکھی تھی، یعنی خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے جبریل کو گھوڑے پر سوار دیکھا. شاید یہ اس وقت ہوا ہو جب بنی اسرائیل دریا میں گھسے اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر گھسا. اس حالت میں جبریل دونوں جماعتوں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے تا ایک کو دوسرے سے ملنے نہ دیں. بہرحال سامری نے کسی محسوس دلیل سے یا وجدان سے یا کسی قسم کے تعارف سابق کی بنا پر، اب یہ تعارف سابق کیا ہو سکتا ہے، یعنی یہ وہ جو بات کہی جا رہی ہے جو اسرائیلیات میں آئی ہوئی ہے، تو اس کی طرف ایک اشارہ تو یہاں پہ ہو رہا ہے. اور اس سے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ سامری یعنی روحانیت میں کس مقام پر تھا کہ عام آدمی تو فرشتہ نہیں دیکھ سکتا، جبریل کو دیکھنا اور اس کے بعد اس کا تحمل کرنا، تو یہ تو ایک خاص روحانی مرتبے پہ ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے. تعارف سابق کی بنا پر سمجھ لیا کہ یہ جبریل ہیں. ان کے پاؤں یا ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی، وہی اب سونے کے بچھڑے میں ڈال دی.
کیونکہ اس کے جی میں یہ بات آئی کہ روح القدس کی خاک پا میں یقیناً کوئی خاص تاثیر ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی شاہ عبد القادر بیٹے ہیں جو شاہ ولی اللہ کے، اور جنہوں نے پہلا با محاورہ اردو ترجمہ کیا ہے، کہ سونا تھا کافروں کا مال لیا ہوا فریب سے، اس میں مٹی پڑی برکت کی، حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا۔ جہاں حق و باطل مکس ہوں گے وہاں گڑبڑ ہوگی۔ وہ جو اقبال نے کہا نا، حق لا شریک ہے، باطل یعنی باطل دوئی پسند ہے اور حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول، تو یہاں دو چیزیں گڑبڑ ہو گئی۔ کرشمہ بن گیا کہ جاندار کی طرح کی روح اور آواز اس میں ہو گئی۔ ایسی چیزوں سے بہت بچنا چاہیے، یعنی وہی کہتے ہیں ایسی چیزوں سے بہت بچنا چاہیے، اسی سے بت پرستی بڑھتی ہے۔ تنبیہ: آیت کی جو تفسیر اوپر بیان ہوئی صحابہ و تابعین اور علماء مفسرین سے یہی منقول ہے۔ بعض زائغین نے اس پر جو طعن کیے ہیں اور آیت کی دور از ثواب تعویلیں کی ہیں، ان کا کافی جواب صاحب روح المعانی نے دیا ہے۔ یہاں اس قدر بست کا موقع نہیں۔ من شاء فلیراجع۔ اچھا جی، تو قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، دور ہو، تیرے لیے زندگی بھر تو اتنی سزا ہے کہ کہا کرے مت چھیڑو۔ اس کی تشریح کی ہے، یعنی مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھ سے علیحدہ رہو، چونکہ اس نے بچھڑے کا ڈھونگ بنایا تھا، حب جاں اور ریاست سے کہ لوگ اس کے ساتھ ہوں اور سردار مانے۔ یہ سرداری کا شوق بہت پیڑا شوق ہے، اور اس کی وجہ سے اچھے بھلے جو ہے وہ روحانی مقامات پر فائز لوگ بھی گر پڑتے ہیں، بلکہ انہوں نے وہ مشقتیں ہی سرداری کی شوق میں اٹھائی ہوتی ہیں۔ اس کے مناسب سزا ملی کہ کوئی پاس نہ پھٹکے، وہ سب کو ساتھ جوڑنا چاہ رہا تھا، اللہ نے سزا وہ دی کہ کوئی پاس نہ پھٹکے، جو قریب جائے وہ خود دور رہنے کی ہدایت کر دے، خود ہی کہے بھائی بابا سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ مینٹین رکھو، اور دنیا میں بالکل ایک ذلیل، اچھوت اور وحشی جانور کی طرح زندگی گزارے۔ تو آج کل تو اللہ تعالیٰ نے سبھی کو سامری بنایا ہوا ہے۔ اچھا، دنیا میں تو تیری یہی سزا ہے کہ تو سوشل ڈسٹینسنگ پہ مجبور ہو جائے گا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرے واسطے ایک وعدہ ہے، وہ ہرگز تجھ سے خلاف نہ ہوگا۔ اس کی تشریح کی ہے، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کو یہی سزا ملی کہ لشکر بنی اسرائیل سے باہر الگ رہتا، اگر وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے تو دونوں کو تپ چڑھتی، اب پتہ نہیں وہ فاصلہ کتنا رکھتا تھا دوسرے کو دور، 3 گز کا تھا یا 6 گز کا تھا، بہرحال دونوں کو تپ یعنی بخار چڑھ جاتا، اسی لیے لوگوں کو دور دور کرتا۔ اور یہ جو فرمایا کہ ایک وعدہ ہے جو خلاف نہ ہوگا، اب یہ بہت اہم بات ہے، اس کی تشریح شاہ عبد القادر نے کی ہے، شاید مراد عذاب آخرت ہے، اور شاید دجال کا نکلنا، وہ بھی یہود میں سامری کے فساد کی تکمیل کرے گا۔ تو اس لیے بعض لوگوں کو کچھ اس طرح مطلب محسوس ہوا کہ کہیں یہ سامری تو نہیں ہے کہ جس نے پھر ساری نوع انسانی کو جو ہے وہ گمراہ کرنا ہے اور دجال بن کے آنا ہے، واللہ عالم۔ جیسے ہمارے پیغمبر مال بانٹتے تھے، ایک شخص نے کہا انصاف سے بانٹو، فرمایا اس کی جنس کے لوگ نکلیں گے، وہ خارجی نکلے، یعنی یہ کہ جیسے کچھ لوگ تھے، وہ جو ایک شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اے دل یا محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ عَادِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ، اگر میں نے عدل نہ کیا تو کون عدل کرے گا؟ تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کی گردن نہ ناپ دوں، تو حضور نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو اس کو، اس کی نسل سے قیامت تک ایسے لوگ نکلتے رہیں گے جو ایسے ہی ہوں گے۔ تو اسی طرح گویا بنی اسرائیل میں وہ جو سامری اٹھا تھا تو اس کی تکمیل جو ہے وہ دجال کے ہاتھوں ہوگی۔ اچھا جی، اور اپنے پیشوؤں پر لگے اعتراض پکڑنے، جو کوئی دین کے پیشواؤں پر تان کرے ایسا ہی ہے۔ تو یہ تو ہم نے یہاں سے جناب تفسیر عثمانی سے تو اس کو کر لیا مکمل۔ اب اسے ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم تفہیم القرآن میں کہ وہاں ہمیں کیا ملتا ہے۔
میں ترجمہ اور تشریح پڑھتا ہوں اس میں۔ فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ اس کی تشریح کی ہے، یہ اس شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یائے نسبتی کی صریح علامت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہرحال کوئی نہ کوئی نسبت ہی ہے، خواہ قبیلے کی طرف ہو یا نسل کی طرف یا مقام کی طرف۔ پھر قرآن جس طرح السامری کہہ کر اس کا ذکر کر رہا ہے، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سامری قبیلے یا نسل یا مقام کے بہت سے لوگ موجود تھے، جن میں سے ایک خاص سامری وہ شخص تھا جس نے بنی اسرائیل میں سنہری بچھڑے کی پرستش پھیلائی۔ اس سے زیادہ کوئی تشریح قرآن کے اس مقام کی تفسیر کے لیے فی الحقیقت درکار نہیں ہے، لیکن یہ مقام ان اہم مقامات میں سے ہے جہاں عیسائی مشنریوں اور خصوصاً مغربی مستشرقین نے قرآن پر حرف گیری کی حد کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ قرآن کے مصنف کی جہالت کا صریح ثبوت ہے، اس لیے کہ دولت اسرائیل کا دارالسلطنت سامریہ اس واقعے کے کئی صدی بعد 925 قبل مسیح کے قریب زمانے میں تعمیر ہوا۔ پھر اس کے بھی کئی صدی بعد اسرائیلیوں اور غیر اسرائیلیوں کی وہ مخلوط نسل پیدا ہوئی جس نے سامریوں کے نام سے شہرت پائی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان سامریوں میں چونکہ دوسری مشرکانہ بدعات کے ساتھ سنہری بچھڑے کی پرستش کا رواج بھی تھا اور یہودیوں کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی سنگن پا لی ہوگی، اس لیے انہوں نے لے جا کر اس کا تعلق حضرت موسیٰ کے عہد سے جوڑ دیا اور یہ قصہ تصنیف کر ڈالا کہ وہاں سنہری بچھڑے کی پرستش کرنے والا ایک سامری شخص تھا۔ اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے حامان کے معاملے میں بھی بنائی ہیں، جسے قرآن فرعون کے وزیر کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور عیسائی مشنری اور مستشرقین اسے اکسویرس شاہ ایران کے دربار امیر حامان سے لے جا کر ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن کے مصنف کی جہالت کا ایک اور ثبوت ہے۔ شاید ان مدعیان علم و تحقیق کا گمان یہ ہے کہ قدیم زمانے میں ایک نام کا ایک ہی شخص یا قبیلہ یا مقام ہوا کرتا تھا اور ایک نام کے دو یا زائد اشخاص یا قبیلہ و مقام ہونے کا قطعاً کوئی امکان نہ تھا۔ حالانکہ سومیری قدیم تاریخ کی ایک نہایت مشہور قوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عراق اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر چھائی ہوئی تھی، اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ حضرت موسیٰ کے عہد میں اس قوم کے یا اس کی کسی شاخ کے لوگ مصر میں سامری کہلاتے ہوں۔ پھر خود اس سامریہ کی اصل کو بھی دیکھ لیجئے کہ جس کی نسبت سے شمالی فلسطین کے لوگ بعد میں سامری کہلانے لگے۔ بائبل کا بیان ہے کہ دولت اسرائیل کے فرمانروا آمری نے ایک شخص سمر نامی سے وہ پہاڑ خریدا تھا جس پر اس نے بعد میں اپنا دارالسلطنت تعمیر کیا، اور چونکہ پہاڑ کے سابق مالک کا نام سمر تھا اس لیے اس شہر کا نام سامریہ رکھا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سامریہ کے وجود میں آنے سے پہلے سمر نام کے اشخاص پائے جاتے تھے اور ان سے نسبت پا کر ان کی نسل یا قبیلے کا نام سامری اور مقامات کا نام سامریہ ہونا کم از کم ممکن ضرور تھا۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ اس کی تشریح کی ہے کہ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ متن میں جو ترجمہ ہم نے اختیار کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جتنی بھلائیوں کا وعدہ بھی کیا وہ سب تمہیں حاصل ہوتی رہی ہیں۔ تمہیں مصر سے بخیریت نکالا، غلامی سے نجات دی، تمہارے دشمن کو تہس نہس کیا، تمہارے لیے ان صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں سائے اور خوراک کا بندوبست کیا۔ کیا یہ سارے اچھے وعدے پورے نہیں ہوئے؟ دوسرے ترجمے کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں شریعت اور ہدایت نامہ عطا کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا، کیا تمہارے نزدیک وہ کسی خیر اور بھلائی کا وعدہ؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ اس کی تشریح کی ہے۔ یہ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وعدہ پورا ہونے میں بہت دیر لگ گئی کہ تم بے صبر ہو گئے؟ پہلے ترجمے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم پر اللہ تعالیٰ ابھی جو عظیم الشان احسانات کر چکا ہے، کیا ان کو کچھ بہت زیادہ مدت گزر گئی ہے کہ تم انہیں بھول گئے؟ کیا تمہاری مصیبت کا زمانہ بیتے کرنے گزر چکی ہیں کہ تم سرمست ہو کر بہکنے لگے؟ دوسرے ترجمے کا مطلب صاف ہے کہ ہدایت نامہ عطا کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے وفا ہونے میں کوئی تاخیر تو نہیں ہوئی ہے جس کو تم اپنے لیے عذر اور بہانہ بنا سکو، یا تم اپنے رب کا غضب یا اپنے اوپر لانا چاہتے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ اچھا جی، اب انہوں نے جو تشریح کیا اس کی کہ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے یہی تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا کیا وہ یہ ذرا تھوڑی سی اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔
یہ ان لوگوں کا عذر تھا جو سامری کے فتنے میں مبتلا ہوئے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے زیورات پھینک دیے تھے، نہ ہماری کوئی نیت بچڑا بنانے کی تھی، نہ ہمیں معلوم تھا کہ کیا بننے والا ہے. اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا وہ تھا ہی کچھ ایسا کہ اسے دیکھ کر ہم بے اختیار شرک میں مبتلا ہو گئے. لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے. اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے مردوں اور عورتوں نے مصر کی رسموں کے مطابق جو باری باری زیورات پہن رکھے تھے وہ اس صحرا نوردی میں ہم پر بار ہو گئے تھے، اور ہم پریشان تھے کہ اس بوجھ کو کہاں تک لادے پھریں. لیکن بائبل کا بیان ہے کہ یہ زیورات مصر سے چلتے وقت ہر اسرائیلی گھرانے کی عورتوں اور مردوں نے اپنے مصری پڑوسی سے مانگ کر لے لیے تھے، اور اس طرح ہر ایک اپنے پڑوسی کو لوٹ کر راتوں رات ہجرت کے لیے چل کھڑا ہوا تھا. یہ اخلاقی کارنامہ صرف اسی حد تک نہ تھا کہ ہر اسرائیلی نے بطور خود اس کہ یہ کار خیر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے ان کو سکھایا تھا، اور نبی کو بھی اس کی ہدایت خود اللہ میاں نے دی تھی. بائبل کی کتاب خروج میں ارشاد ہوتا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا، جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر اور ان سے کہہ کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ تمہاری ایک عورت اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی. ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، سو اب تم لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے. اور خداوند نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا. اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے، اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دیا، سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا. افسوس ہے کہ ہمارے مفسرین نے بھی قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بنی اسرائیل کی اس روایت کو آنکھیں بند کر کے نقل کر دیا ہے، اور ان کی اس غلطی سے مسلمانوں میں یہ خیال بھی پھیل گیا کہ زیورات کا یہ بوجھ اسی لوٹ کا بوجھ تھا. آیت کے دوسرے ٹکڑے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا کا مطلب ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب اپنے زیورات کو لادے پھرنے سے لوگ تنگ آ گئے ہوں گے تو بام مشورے سے یہ بات قرار پائی ہوگی کہ سب کے زیورات ایک جگہ جمع کر لیے جائیں اور یہ نوٹ کر لیا جائے کہ کس کا کتنا سونا اور کس کی کتنی چاندی ہے. پھر ان کو گلا کر اینٹوں اور سلاخوں کی شکل میں ڈال لیا جائے تاکہ قوم کے مجموعی سامان کے ساتھ گدھوں اور بیلوں پر ان کو لاد کر چلا جا سکے. چنانچہ اس قرارداد کے مطابق ہر شخص اپنے زیورات لا لا کر ڈھیر میں پھینکتا چلا گیا ہوگا. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں آگے جہاں پہ سامری کا ذکر آ گیا. آیت نمبر 95، کالا فما خطبوں کا یا سامری. موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھ کو کچھ ایسا ہی سجایا. اس کی تشریح یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر دو گروہوں کی طرف سے عجیب کھینچتان کی گئی ہے. ایک گروہ جس میں قدیم مفسرین اور قدیم طرز کے مفسرین کی بڑی اکثریت شامل ہے، اس کا یہ مطلب بیان کرتا ہے کہ سامری نے رسول یعنی حضرت جبریل کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور ان کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا لی تھی، اور یہ اسی مٹی کی کرامت تھی کہ جب اسے بچھڑی کے بت پر ڈالا گیا تو اس میں زندگی پیدا ہو گئی اور جیتے جاگتے بچھڑے کی سی آواز نکلنے لگی. حالانکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ فی الواقع ایسا ہوا تھا، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی باز پرس کے جواب میں سامری نے یہ بات بنائی. پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مفسرین اس کو ایک امر واقعی اور قرآن کی بیان کردہ حقیقت کیسے سمجھ بیٹھے. دوسرا گروہ سامری کے قول کو ایک اور ہی معنی پہناتا ہے. اس کی تعویل کے مطابق سامری نے دراصل یہ کہا تھا کہ مجھے رسول یعنی حضرت موسیٰ میں اور ان کے دین میں وہ کمزوری نظر آئے جو دوسروں کو نظر نہ آئی، اس لیے میں نے ایک حد تک تو اس کے نقش قدم کی پیروی کی مگر بعد میں اسے چھوڑ دیا. یہ تعویل غالباً سب سے پہلے ابو مسلم اصفہانی کو سوجی تھی، پھر امام رازی نے اس کو اپنی تفسیر میں نقل کر کے اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اور اب طرز جدید کے مفسرین بالعموم اسی کو ترجیح دے رہے ہیں. لیکن یہ حضرات اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ قرآن معموں اور پہیلیوں کی زبان میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ صاف اور عام فہم عربی مبین میں نازل ہوا ہے جس کو ایک عام عرب اپنی زبان کے معروف محاورے کے مطابق سمجھ سکے. کوئی شخص جو عربی زبان کے معروف محاورے اور روزمرہ سے واقف ہو کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ سامری کے اس معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے عربی مبین میں وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو آیت زیر تفسیر میں بیان پائے جاتے ہیں. نہ ایک عرب ان الفاظ کو سن کر کبھی وہ مطلب لے سکتا ہے جو یہ حضرات بیان کر رہے ہیں. لغت کی کتابوں میں سے کسی لفظ کے وہ مختلف مفہومات تلاش کر لینا جو مختلف محاوروں میں اس سے مراد لیے جاتے ہوں اور ان سے کسی مفہوم کو لا کر ایک ایسی عبارت پر چسپاں کر دینا. یہ ہوتا ہے نا وہ القا شیطان و فی امنیتی، تو وہ اٹھا کے اس کو کہیں لا کے نصب کر دینا. جہاں ایک عام عرب اس لفظ کو ہرگز اس مفہوم میں استعمال نہ کرے گا. زبان دانی تو نہیں ہو سکتا، البتہ سخن سازی کا کرتب ضرور مانا جا سکتا. کرتب اور زخرف القول غرورہ کو ذرا ذہن میں رکھیں.
اس قسم کے کرتب فرنگ آصفیہ ہاتھ میں لے کر اگر کوئی شخص خود ان حضرات کی اردو تحریروں میں یا آکسفورڈ ڈکشنری لے کر ان کی انگریزی تحریروں میں دکھانے شروع کر دے تو شاید اپنے کلام کی دو چار ہی تعویلیں سن کر یہ حضرات چیخ اٹھیں۔ بالعموم قرآن میں ایسی تعویلیں اس وقت کی جاتی ہیں جب ایک شخص کسی آیت کے صاف اور سیدھے مطلب کو دیکھ کر اپنی دانست میں یہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو اللہ میاں بڑی بے احتیاطی ہو گئی، لاؤ میں ان کی بات اس طرح بنا دوں کہ ان کی غلطی کا پردہ ڈھک جائے اور لوگوں کو ان پر ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ وہ جو رفوگر کا کردار ہوتا ہے۔ اس طرز فکر کو چھوڑ کر جو شخص بھی اس سلسلہ کلام میں اس آیت کو پڑھے گا وہ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لے گا کہ سامری ایک فتنہ پرداز شخص تھا جس نے خوب سوچ سمجھ کر ایک زبردست مکر و فریب کی اسکیم کی تھی۔ اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ سونے کا بچڑا بنا کر اس میں کسی تدبیر سے بچڑے کسی آواز پیدا کر دی اور سارے قوم کے جاہل اور نادان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا، بلکہ وہ بڑی سائنٹیفک قسم کی شے بنائی ہوگی اس نے، اس کی انجینئرنگ کا کمال ہے، بلکہ یعنی وہ آواز سے گزرے اور ایسی آواز نکلے کہ جیسے گائے کی آواز ہو، تو یہ تو سارا اس کا یوں سمجھ لیجئے نا کہ انجینئرنگ ہے۔ بلکہ اس پر مزید یہ جسارت بھی کی کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک پرفریب داستان گھڑ کر رکھ دی، وہی زخرف القول غرورا، اور یہ زخرف الخلق غرورا تھا، وہ جو اس کا بچڑا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے وہ کچھ نظر آیا جو دوسروں کو نظر نہ آتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ افسانہ بھی گھڑ دیا کہ رسول کے نقش قدم کی ایک مٹھی بھر مٹی سے یہ کرامت صادر ہوئی ہے۔ رسول سے مراد ممکن ہے جبریل ہوں جیسا کہ قدیم مفسرین نے سمجھا ہے، لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ اس نے رسول کا لفظ خود حضرت موسیٰ کے لیے استعمال کیا تھا تو یہ اس کی ایک اور مکاری تھی۔ وہ اس طرح حضرت موسیٰ کو ذہنی رشوت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے اپنے نقش قدم کی مٹی کا کرشمہ سمجھ کر پھول جائیں۔ یہ ہوتے ہیں اصل میں وہ مکار لوگ جو وہ جسے ہم نے کہا تھا نا، وہ پھر جب قریب آ جاتے ہیں اور اگر آدمی ان کی چکنی چپڑی باتوں میں ایک دفعہ آ جائے تو وہ پھر نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین کی مثال بن جاتے ہیں، اور اپنی مزید کرامتوں کا اشتہار دینے کے لیے سامری کی خدمات مستقل طور پر حاصل کر لیں۔ تو یہ بیچارے سادہ لوگ بعض جو ہوتے ہیں، یا یہ کہ ان کی کوئی خود پسندی ہوتی ہے کہ جو انہیں پھر اس طرح کے چکنے چپڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سازگاری اختیار کرنے پر، دوستی گانٹنے پر، پیار محبت کی پینگیں بڑھانے پر، بلکہ ان کے عشق میں مبتلا ہونے پر انہیں آمادہ کر دیتی ہے۔ قرآن اس سارے معاملے کو سامری کے فریبی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، اپنی طرف سے بطور واقعہ بیان نہیں کر رہا کہ اس سے کوئی قباحت لازم آتی اور لغت کی کتابوں سے مدد لے کر خواہ مخواہ کی سخن سازی کرنی پڑے، بلکہ بعد کے فکرے میں حضرت موسیٰ نے جس طرح اس کو پھٹکارا ہے اور اس کے لیے سزا تجویز کی ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے گڑے ہوئے اس پرفریب افسانے کو سنتے ہی انہوں نے اس کے منہ پر مار دیا۔ تو بات یہ کھلی کہ یہ جو ہے نا باقاعدہ یہ کرامات اور یہ جو اس طرح کی روحانیات، تو اس کے یہ جو اس طرح کے مکار قسم کے دجال قسم کے ماہرین ہوتے ہیں کہ جو اس کے ذریعے سے پھر اپنے لیے وہ حیثیت بنواتے ہیں، اپنی سرداری کا جو ہے نا وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ اگلی جو بات یہ تھی کہ جو اس کو لامساس کی جو سزا دی گئی، یعنی صرف یہی نہیں کہ زندگی بھر کے لیے معاشرے سے اس کے تعلقات توڑ دیے گئے اور اسے اچھوت بنا کر رکھ دیا گیا، بلکہ یہ ذمہ داری بھی اس پر ڈالی گئی کہ ہر شخص کو وہ خود اپنے اچھوت پن سے آگاہ کرے اور دوری سے لوگوں کو مطلع کرتا رہے کہ میں اچھوت ہوں۔ وہ ابھی بھی وہ کورونا صاحب جس کو لاگو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو کچھ آپ کے کھانے سے یا چھینکنے سے پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے تو ماہرین یہی بتاتے ہیں کہ خود ہی بتاؤ لوگوں کو کہ بھائی دور رہو، مجھے کورونا ہے، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ بائبل کی کتاب اخبار میں کوڑیوں کی چھوت سے لوگوں کو بچانے کے لیے جو قواعد بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں، یعنی دور سے نظر آ جائے، یہ نشانی ہو اس کی، اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک۔ جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک، پس وہ اکیلا رہے، اس کا مکان آئسولیشن میں ہو۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیا گیا ہوگا، یا پھر اس کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہوگی کہ جس طرح جسمانی کوڑ کا مریض لوگوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اس اخلاقی کوڑ کے مریض کو بھی الگ کر دیا جائے، اور یہ بھی کوڑی کی طرح پکار پکار کر ہر قریب آنے والے کو مطلع کرتا رہے کہ میں ناپاک ہوں، مجھ کو نہ چھونا۔
یہ ہندوؤں میں شاید یہ جو چھوت چھات کا معاملہ ہے یہ بھی کہیں انہوں نے اسی سے سیکھا ہے یا کیا ہوا ہے، واللہ عالم۔ اب ہمارے پاس جو تھوڑا سا وقت ہے، اگر ہم اس میں سامری کا یہ قصہ جو سورہ آراف میں آیا ہے اس میں سے بھی گزر جائیں۔ اچھا جی، یہ جب موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، پیچھے قوم نے جو ہے نا، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اس کی جو تشریح ہے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ یہ ہے جناب تشریح، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، 3 نمبر۔ یہ زیور جسے گلا کر اور ڈال کر بچھڑا بنایا اصل میں فرعون کی قوم قبطیوں کا تھا، اس کے پاس سے بنی اسرائیل کے قبضے میں آیا، جیسا کہ سورہ طٰ میں ہے، حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْم۔ اور اس کے آگے جو ہے 4 نمبر میں ہے، یعنی سورہ طٰ میں اس بچڑے کا مفصل قصہ آئے گا۔ یہاں ان کی حماقت و صفاحت پر متنبع فرمایا کہ خود ساختہ ڈھانچہ میں سے گائے کی آواز سن لینے پر مفتون ہو گئے اور بچڑے کو خدا سمجھ بیٹھے، حالانکہ اس کی بے معنی آواز میں نہ کوئی کلام و خطاب تھا، نہ دینی و دنیاوی رہنمائی اس سے ہوتی تھی۔ اس طرح کی صوت محض تو کسی چیز کو انسانیت کے درجے تک بھی نہیں پہنچا سکتی، چہ جائے کہ خالق جل وعلا کے مرتبے پر پہنچا دے۔ یہ کتنا بڑا ظلم اور بے موقع کام ہے کہ ایک معمولی جانور کی صورت کو خدا کہہ دیا۔ بات یہ ہے کہ اس قوم کو پہلے ہی سے ایسی بے موقع باتیں کرنے کی عادت تھی، چنانچہ بیشتر اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ کی درخواست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے تھے۔ تو بس اس میں تو اسی درجے میں ہے، باقی بنی اسرائیل کی اس غلطی پہ انہیں متنبع کیا، لیکن یہ کہ اب ہم ذرا ایک اور شخصیت کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں، اور یہ سورہ اعراف میں اس کا قصہ آیا ہے، اور یہ ہے جی بلعم بن بعورہ، اور یہ بھی بنی اسرائیل کے اسی دور کا واقعہ ہے جب یہ صحرائے طی میں تھے، اور اس دور میں یہ ایک صاحب جو ہیں ان کا وہ قصہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا قصہ ہے، پھر اس کی جو بھی سبق ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 175 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال ایسا جیسا کتا، ان تحمل علیہ یلحس، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہاں پہ، او تترکہ یلحس، اور تو چھوڑ دے تو ہاں پہ۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ فقصص القصص، سو بیان کر یہ احوال، لعلہم یتفکرون، تاکہ دھیان کریں۔ اس کی تشریح آ گئی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیات بلعم بن باورہ کے حق میں نازل ہوئیں، جو ایک عالم اور صاحب تصرف درویش تھا، بعدہ اللہ کی آیات و ہدایات کو چھوڑ کر عورت کے اغوا اور دولت کے لالچ سے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اپنے تصرفات چلانے اور ناپاک تدبیریں بتلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، خود مردود ابدی بنا آیات اللہ کا جو علم بلعم کو دیا گیا تھا، اگر خدا چاہتا تو اس کے ذریعے سے بہت بلند مراتب اس پر اس کو فائز کر دیتا۔
اب یہ وہ تکوینی بات ہو رہی ہے، اور جب یہ ہی ہو سکتا تھا کہ اسے اپنے علم پر چلنے اور آیات اللہ کا اتباع کرنے کی توفیق ہوتی، لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ وہ خود آسمانی برکات و آیات سے منہ موڑ کر زمینی شہوات و لذات کی طرف جھک پڑا، وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، اور شیطان اس کا پیچھا کرتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ پکے کجروہوں اور گمراہوں کی قطار میں جا داخل ہوا۔ اس وقت اس کا حال کتے کی طرح ہو گیا جس کی زبان باہر لٹکی ہو اور برابر ہانپ رہا ہو۔ اگر فرض کرو اس پر بوجھ لا دیں یا ڈانٹ بتلائیں یا کچھ نہ کہیں، آزاد چھوڑ دیں، بہر صورت ہانپتا اور زبان لٹکائے رہتا ہے، کیونکہ طبعی طور پر دل کی کمزوری کی وجہ سے گرم ہوا کے باہر پھینکنے اور سرد و تازہ ہوا کے اندر کھینچنے پر بسہولت قادر نہیں ہے۔ اسی طرح سفلی خواہشات میں منہ مارنے والے کتے کا حال ہوا کہ اخلاقی کمزوری کی وجہ سے آیات اللہ کا دیا جانا اور نہ دیا جانا، یا تنبیہ کرنا اور نہ کرنا، دونوں حالتیں اس کے حق میں برابر ہو گئیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ حرص دنیا سے اس کی زبان باہر لٹک پڑی، اور ترک آیات کی نحوست سے بدحواسی اور پریشانی خاطر کا نقشہ برابر ہانپتے رہنے کی مثال میں ظاہر ہوا۔ ممکن ہے کہ بلم کی باطنی اور معنوی کیفیت ظاہر کرنے کے لیے صرف ایک مثال کے طور پر یلحس او تترک ہو یلحس ذکر کیا گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا یا آخرت میں اس کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہو کہ ظاہری اور حصی طور پر کتے کی طرح زبان باہر نکل پڑے اور ہمیشہ پریشان و بدحواس اور خوف زدہ آدمی کی طرح ہانپتا رہے، العیاذ باللہ۔ آیات کی شان نزول کچھ ہو، بہرحال ایسے ہوا پرستوں کا انجام، ہوا پرست اندر تو کچھ اور بننا چاہ رہے ہیں۔ اور کل کی میری بات یاد رکھیے گا جس میں میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اقتدار دیا آزمائش کے لیے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی آزمائش کے لیے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی آزمائش کے لیے، کسی کو اللہ نے حسن دیا آزمائش کے لیے، تو کسی کو کوئی روحانیت دے دی آزمائش کے لیے، اور اس سے اگر وہ اپنی چودراہٹیں جمانے کی کوشش کرتا ہے جیسے سامری نے کی، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے کوئی خاص مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے جیسے بلم بن باورا نے کی، تو یہ ہوا پرست ہے۔ اور ایسے ہوا پرست فاسقوں کو پھر اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں مبتلا کر کے تو وہ ان کو پھر گمراہ کر کے چھوڑتا ہے، وہ بے شک روحانیت کے کمالی کو کیوں نہ پہنچے ہوں۔ ہانپتا رہے شان نزول کچھ ہو، بہرحال ایسے ہوا پرستوں کا انجام بتلایا گیا جو حق کے قبول کرنے یا پوری طرح سمجھ لینے کے بعد محض دنیاوی طمع اور سفلی خواہشات کی پیروی میں احکام الہیہ کو چھوڑ کر شیطان کے اشاروں پر چلنے لگے۔ اب وہ شیطان جو ہے وہ کوئی انسانی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ براہ راست اس کی وحی بھی جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے سورہ انعام میں ہو سکتی ہے، اور خدا کے عہد و میثاق کی پرواہ نہ کریں۔ اب یہ دیکھیں نا، اب یہ جو ترتیب سامنے آئی ہے، پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہوا پرستی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا کا میثاق ٹوٹتا ہے۔ اب وہاں پہ جو تھا وہاں پہ اس میثاق کا ذکر، چونکہ ظاہر جب ہم دیکھیں گے یعنی نیچے سے اوپر دیکھیں گے تو پہلا مرحلہ آئے گا میثاق کے ٹوٹنے کا، اور پھر ہم جا کے پیچھے پہنچیں گے وہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی اللہ کا ذکر اور اللہ سے جڑنا اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق خاص رکھنا۔ لیکن عملاً کیا ہوتا ہے؟ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ وہ کس سیکوینس میں واقعات ہوتے ہیں؟ پہلے اللہ سے تعلق منقطع ہوتا ہے، اور جب وہ منقطع ہوتا ہے تو پھر عہد ٹوٹنا بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ عہد توڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ فساد برپا ہوتے ہیں۔ گویا یہود کو بھی متنبع فرما دیا کہ صرف کتاب کا علم کچھ نافع نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح معنی میں اس کا اتباع نہ ہو۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ علماء سو کے لیے ان آیات میں بڑا عبرتناک سبق ہے اگر دھیان کریں۔ ایک آدمی عالم ہے، فاضل ہے، بہت بڑی بلا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے دل میں اگر ہوس آ گئی ہے تو اب وہ مچھلیاں پکڑنے کے طریقے نکالے گا۔ وہ اب جو ہے نا نئے بس وہ ویکینڈ میریجز کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اسلامائز کرے گا، تو وہ ہر الٹی شے کو جو ہے وہ کبھی موسیقی کو سیدھا کرے گا، اور کبھی جو ہے وہ اختلاط مرد و زن کے لیے جو ہے دلائل تلاش کر۔ اب تو اس نے زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کرنی ہے، اور اللہ کی ساری آیات کو مولڈ کر کے اس شیطانی وحی کے تحت جو ہے ان کو گویا متشابہات بنا کر رکھ دینا ہے اس نے۔ تو یہ کام تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، لہٰذا یہ زیادہ علم یا زیادہ روحانیت یہ کوئی بھی ذریعہ نجات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ وہ دل کی تار جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ سے تعلق اگر وہ مضبوط ہے تو پھر تو ٹھیک ہے،
نہیں تو پھر یہ کہ وہ بندہ گمراہ ہو کے رہے گا، شیطان جتنا علم کیوں نہ ہو، اور سامری اور بلم بن بورا جیسا وہ جو ہے وہ روحانیت کیوں نہ ہو، اور علمیت کیوں نہ ہو. تو آپ نے یہ تین کردار تو ہمارے سامنے آ گئے، شیطان کا کردار، سامری کا کردار، اور بلم بن باورا کا کردار. اب یہیں پہ ایک کردار اور لے آئیے. یہ کردار مدینے میں ہے، اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ وہ مسجد جو زرار بنائی تھی جنہوں نے، وہ بنائی تھی گھات لگانے کی جگہ فراہم کرنے کے لیے اس شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پہلے ہی سے حالت جنگ میں ہے. یہ کون شخص ہے؟ یہ ابو عامر راہب ہے. اور یہ ابو عامر راہب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ ایک خزرجی ہے، بہت بڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کا طوطی بولتا تھا. آپ یوں سمجھ لیجئے بڑا بزرگ آدمی تھا، اور اس کے لکھے ہوئے تعویذوں میں بڑی شفا بھی تھی. اس کی ماری ہوئی پھونکوں سے بڑے درد دور ہو جاتے تھے، اور مدینے والوں کا سب کا متفقہ طور پر جو ہے یہ یوں سمجھ لیجئے روحانی بزرگ تھا. اچھا، یہ صرف جسے کہتے ہیں نا دکھلاوا ہی نہیں تھا. اس بندے نے نہ شادی کی، بڑی مشقت والی ریاضتیں کی، اور یہ کہ بڑے وہ جو درویشی والا لباس ہوتا ہے، کھدڑ کی پوشاک ہے، اور یہ یعنی درویش کا ایک مکمل رنگ ہے. یہ تھوڑی محنت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا یہ. اور یہ آخر دل کے اندر کچھ اس کام کے لیے ایک کمٹمنٹ نہ ہو تو اتنی قربانیاں آدمی کیسے دے سکتا ہے؟ بیچ میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے نہ آتے تو آج ہمارے سامنے ابو عامر راہب کی وہ تاریخ آتی جو مدینے میں اس کی حیثیت تھی. تو وہ ایک اللہ والے کی ہوتی، اولیاء اللہ کی ہوتی، بڑے نیک بزرگ کی ہوتی، بہت ہی عالی شان عالی مرتبت ہستی کی ہوتی. اب آ گئے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اب اس کے اندر کا خناس باہر آتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو برداشت نہیں کر سکا جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. بس اس ضد میں یہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مول لے لی. وہ کتنی بڑی بڑی سازشیں کی اس نے. یعنی یہ تو صرف جزیرت العرب کے اندر تک اس کی سازشیں محدود نہیں رہیں، اس نے سلطنت روما تک کے لیے تک جو ہے نا اپنی ریشہ دوانیوں کا جال پھیلا لیا. ایسا بدبخت شخص اندر سے یہ تھا، اوپر اس کے جو ہے وہ روحانیت اور نورانیت اور وہ کئی پردے نیکیوں کے چڑھے ہوئے تھے، اور اندر یہ خناس تھا. اور یہ خناس ظاہر ہو گیا بالکل جیسے شیطان کے اندر خناس تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلافت ملی تو اس کا خناس نکل آیا، یا یہ کہ بلم بن باورا کا خناس نکل آیا ایک بس معمولی سی جو ہے وہ آزمائش پر. اسی طرح اس شخص کے اندر بھی خناس تھا. بظاہر بہت نیک، بہت روحانی بزرگ، بہت صاحب تصرف شخصیت، جیسے کہ صاحب تصرف وہ تھا جو بلم بن باورا تھا. تو اب معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ ایک شیطان صفت آدمی بن کے سامنے ہے. اندر سے یہ پہلے بھی شیطان تھا لیکن لبادے نیکی کے میں تھا. سامری پہلے بھی شیطان تھا لیکن لبادے کسی اور میں تھا. بلم بن باورا پہلے بھی شیطان تھا لیکن لبادے نیکی کے اور بزرگی کے تھا. اور شیطان پہلے بھی شیطانی تھا لیکن یہ کہ لبادہ فرشتوں کے میں تھا. تو یہ ساری جو کردار ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان کرداروں کو دیکھتے ہوئے، بلکہ دوسری طرف بھی آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب آئے ہیں بیت المقدس میں، تو وہاں پہ جو بزرگان دین ہیں، جو علماء ہیں، جو وہاں کے فضلاء ہیں، جو وہاں بڑی دسترس رکھتے ہیں رسوخ فی العلم کے بارے میں، جن کا بارے میں سوچا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ یہی حقانی لوگ ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام اصل جو دین لے کے آئے، دیندار سمجھے جانے والے لوگ ہیں، یہ ان کے مخالف کیوں ہو گئے؟ انہیں آخر کیا پڑی تھی کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی دیے بنا جو ہے ان کو چین نہیں آیا اور ان کو آرام نہیں آیا؟ تو سمجھ لیجئے کہ یہ چودراہٹوں کی خواہش، یہ سرداریوں کی خواہش، یہ ہوا پرستی کی خواہشیں، سرداریاں ہوں کی صورتوں میں ہوں یا کسی وہ سرداری جو ہے مادی ہو یا روحانی ہو، یہ ساری صورتیں وہ ہیں کہ جو حق کے قبولیت کے رستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. تکبر ہے ہی کیا؟ دوسروں کو حقیر جاننا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دینا. اس لیے کہ وہ حق کو قبول کریں تو وہ جو بھی ہماری خواہشات ہیں اور جو بھی ہمارے اندر جو ایک اپنے بڑائی کا تصور ہے وہ مجروح ہوتا ہے، اسے گزن پہنچتی ہے. تو اب اسی طرح آگے اگر ہم چلیں گے تو آج ہمارے درمیان ایسی بہت سی ہستیاں ہو سکتی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ دھوکہ کھا سکتے ہیں یہ بڑے اللہ والے ہیں،
یہ بڑی شان والے ہیں، یہ بڑے مقام والے ہیں، یہ بڑے مرتبے والے ہیں، یہ بڑے رتبے والے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اندر جو ہے وہ کوئی شیخ بننے کا شوق بیٹھا ہوا ہو، وہ خلیفہ مجاز بننے کے چکر میں ہوں، اور یہ کہ وہ اس ذریعے سے لوگوں پر اپنی دھونس جمانے کے چکر میں ہوں۔ اب ان کے ذہن میں یہ تو ہے نا، انہیں یہ تو پتہ ہے نا کہ جناب وہ ہارون اتنا بڑا بادشاہ نہیں تھا جتنے وہ اس کی بیگم نے کہا تھا نا کہ اصل بادشاہ تو وہ ہے جس کی دلوں کے اوپر حکمرانی ہے۔ تو اب یہ بھی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہوں۔ تو یہ ہیں وہ دنیا کی، دیکھیں کس کس رنگ میں دنیا انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان کے حربوں میں جو اس نے کہا تھا آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور میرے پیادے بھی آئیں گے، میرے جو ہے وہ سوار بھی آئیں گے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان میں ایسے بزرگ بھی ہوں گے اور ایسا ہی وہ شخصیت، یعنی جو کچھ بھی آپ احادیث میں دیکھیں گے دجال کے بارے میں تو وہ اس سے ملتی جلتی باتیں ہیں، اور ان ملتی جلتی باتوں میں اس کا روحانی مقام و مرتبہ اگر ہے تو وہ سارا شیطانی، لیکن یہ کہ کسی کو ایک پھونک مار کر اس کی جو بھی بیماری ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کوڑی ہے یا یہ کہ پیدا ہی اندھا ہوا تھا تو وہ اس کی ایک پھونک سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ذرا اس کے تصرف کا اندازہ لگائیے نا جو دجال کو حاصل ہوگا۔ اس کے حکم سے بارش برسے گی، اس کے حکم سے کھیت جو ہے وہ فصلیں اگائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو جو اگر لوگوں کو ہم نے کلیئر نہ کیا کہ یہ روحانیت جو ہے اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نیک لوگوں میں ہی ہوں۔ وہ جو ایک بات مشہور ہے کہ کسی مسلمان کا جو بھی کوئی اللہ کے ولی تھے ان کا اور کسی ہندو کا جو ہے وہ مقابلہ ہو گیا اور ہندو نے اڑنا شروع کر دیا، تو بزرگ نے اپنی جوتی کو حکم دیا تو وہ فضا میں جا کے اس کے جو ہے وہ پیٹھ پہ برسنا شروع ہو گئی۔ تو یہ واقعہ ہوا یا جو بھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہندو بھی تو اس طرح کے کرتب دکھائی لیتے ہیں۔ یہ شاید آج سے کچھ سال پہلے یا اب بھی ہو مجھے نہیں معلوم، وہ تو کسی صاحب نے خود وزٹ کیا تھا اور وہ بتایا بھی تھا، انہوں نے خود یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنی کتاب میں لکھا کہ ہندوستان میں کوئی ایسا مندر ہے کہ جس کے درمیان ایک صاحب جو ہے معلق کھڑے ہیں، وہ نہ چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، نہ یہ کہ انہیں کوئی دائیں بائیں سے کوئی سپورٹ ہے، نہ نیچے سے کوئی سپورٹ ہے، درمیان میں کمرے کے درمیان بغیر کسی سہارے، کسی رسی، کسی سٹول یا کسی چیز کو پکڑے بغیر وہ درمیان میں بالکل معلق کھڑے ہیں وہ صاحب۔ تو یہ جن صاحب نے کتاب لکھی تھی انہوں نے لکھا اس میں کہ میں بھی وہ وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے سوائے ہندو کے، تو وہ بھی تلک شلک لگا کے ہندو گھس گئے۔ انہوں نے جب یہ منظر، انہیں یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، جب یہ منظر دیکھا حیران ہو گئے، اور حیران ہو کے ان کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جو ہی ان کی زبان سے نکلا انہوں نے دل ہی میں کہا، آپ بلند آواز سے نہیں کہا، لیکن یہ کہ جو ہی انہوں نے یہ بات ان کے دل میں آئی تو وہ اس پہ کپ کپی تاری، وہ گرنے ڈگمگایا اور اس نے شور مچایا کہ کوئی جو ہے نا وہ مسلح جو ہے وہ آ گیا یہاں پہ۔ تو کہتے ہیں بڑی مشکل سے میں جان بچا کے وہاں سے بھاگا۔ تو یہ شیاطین کے مدد سے بھی اس طرح کے شعبدے دکھائے جا سکتے ہیں، اور احادیث میں یہی آیا ہے کہ یہ جو دجال کرتب دکھا رہا ہوگا اور جو کچھ بھی کر رہا ہوگا، یہ در حقیقت اس کے ساتھ شیاطین اور بڑے سرکش شیاطین وہ آزاد کر دیے گئے ہوں گے، وہ جو شاید جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں زنجیروں میں جکڑ دیے گئے تھے شاید وہ آزاد ہو جائیں، اور یہ اس طرح کے کیا پتہ نوح علیہ السلام کے دور کے شیاطین آزاد ہو جائیں، وہ جو ود و سوا اور وہ جو اس طرح کے سارے تھے، اور عفریت من الجن قسم کے، اور یہ سارے مل کے تو یہ ایک اتنا بڑا شر کا بازار گرم کر دیں، اور لوگ اسے روحانیت سمجھیں، لوگ اسے کرامتیں سمجھیں، لوگ اسے بزرگی سمجھیں۔ تو بہرحال یہ کچھ کریکٹر ہیں اور یہ حزب الشیطان کا حصہ ہیں، اور ان کے بارے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے، دھڑکا، اور یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ شاید یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، رحمان والے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے یہ سارے کے سارے حزب الشیطان کا حصہ ہیں۔ اب وہ جو زخرف القول غرورا تھا جو ہم نے پڑھا تھا، آج ہم نے وہ ایک چیز دیکھی جس پر بنی اسرائیل ہی فریفتہ ہو گئے۔ تو میں نے وہ اپنا جو بھی میرے قرآن مجید ہے اس کے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ زخرف الخلق غرورا ہے، ایک شے ہے نظر آ رہی ہے، اور لیکن جو اس کی حقیقت ہے وہ بالکل جو ہے دھوکہ ہے، فریب ہے، غرور ہے، وہ اس نے جو ہے بالکل ڈسیو کیا ہوا ہے لوگوں کو، تو اس کی ایک بالکل غلط حقیقت پیش کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ سارا ذہن میں رکھیے، تو وہ فلسفے بھی ذہن میں لے آئیے نا،
کہ جو پھر اس طرح کی چیزوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ بت پرستی کے لیے بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور ہر طرح کی گمراہی کے لیے بھی، اباہیت کے لیے بھی، الحاد کے لیے بھی اس طرح کے فلسفے بنائے جا سکتے ہیں، اور یہ کہ اس طرح کے علوم جو ہے وہ کشید کیے جا سکتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ زخرف القول غرورا ہی کے درجے میں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس دجالی ماحول میں جس میں کہ ہم ہیں، ہمیں اپنی کتاب کے ان مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے سامنے جتنی حزب اللہ کی معرفت ہو، اتنی ہمیں حزب الشیطان کی بھی معرفت حاصل ہو جائے، کہ کہیں مغالطے میں، انجانے میں، اور بے خبری میں، ناواقفیت میں ہم کسی ایسے شعبدے باز کے شکنجے میں نہ آ جائیں، اور اس کے بچھائے ہوئے دام میں پھنس نہ جائیں، اور اس کے لگائے ہوئے جال کا کہیں شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ تو رمضان میں شاید یہ سلسلہ ہم جاری نہیں رکھ سکیں گے، زیادہ امکان یہی ہے، البتہ کہ میں کوشش تو کروں گا کہ اس کو ہم جاری رکھیں۔ البتہ ایک بات میں آج آپ کو آخر میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ یہاں تک تو ہم نے پہنچ کے کافی چیزیں جو ہے اس کی ہم نے ایک بیک گراؤنڈ یا تمہید کی حد تک کلیئر کر لیا ہے۔ تو اب ہم جب دورہ ترجمہ قرآن کریں گے رمضان میں انشاءاللہ، اور رات کو 10:30 بجے وہ سے لائیو، تو میری کوشش یہ ہوگی، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کریں، کہ اس دفعہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ حزب الشیطان اور حزب اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، اور وہ جو بھی حصہ پڑھیں اس میں ہم حزب اللہ اور حزب الشیطان کو واضح کرتے ہوئے آگے چلیں۔ تو اگر تو ایسا ہو گیا تو پھر وہ بہت حد تک جو ہے تلافی ہو جائے گی اس سلسلے کے منقطع ہونے کی، اور نہ بھی ہو سکا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر زندہ رکھا اور صحت دی اور ہمت توفیق ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس کے بعد پھر کنٹینیو کر لیں گے، جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو۔ تو بہرحال یہ جو ان 14-15 دنوں میں ہم نے کر بھی لیا، اللہ کی توفیق سے مجھے خاصا اطمینان ہے کہ بہت حد تک ہم مضامین کو واضح کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔